اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ علیکم اذ کنتم اعداء فألف بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم الف مرة بعدد كل ذرة وبارك وسلم ثم صل عليه۔ سورہ آل عمران 3 حصوں پر مشتمل سورت ہے۔ پہلا حصہ آیت نمبر 63 تک، اور اس میں بیان ہے مسئلہ توحید کا، اور پہلے حصے میں الوہیت عیسیٰ علیہ السلام اور الوہیت سیدہ مریم سلام اللہ علیہا اس کی نفی کی گئی ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عاجزی کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلے حصے میں 3 باب ہیں، تینوں باب مسئلہ توحید سے شروع ہوتے ہیں۔ پہلی دفعہ اللہ لا الہ الا ہو، دوسری دفعہ شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو آیت نمبر 18، تیسری دفعہ آیت نمبر 26 اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اور پھر اس کے بعد خاندان عیسیٰ علیہ السلام کا تفصیلی تذکرہ، اور ابدیت عیسیٰ علیہ السلام یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اللہ کے بندے ہونے پر 33 نکات۔ پھر دوسرا حصہ اس میں اثبات رسالت کا بیان ہے، آیت نمبر 64 سے آیت نمبر 101 تک بیان ہے اثبات رسالت، اور اس کا انداز یہ ہے، کل آپ نے پڑھا کہ نصارہ اور عیسائیوں کی 15 خباستیں ذکر کی گئیں، زیادہ تر یا اہل الکتاب کے خطاب سے۔ اللہ رب العزت نے ان کے 15 برے اعمال ذکر کیے، اور یہ بات واضح کر دی کہ یہ کوئی قابل تقلید لوگ نہیں ہیں۔ سمجھ رہے ہیں جی؟ اس کا نوٹیفیکیشن بند کریں، کس کا ہے؟ سائلنٹ پہ کریں اس کو، چلیں میوٹ کر دیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ بسم اللہ۔ 15 خباستیں بیان کی گئیں کہ یہ کوئی قابل تقلید لوگ نہیں ہیں، اور ساتھ ساتھ ان 15 خطابوں کے 15 خطابات کی آخری 2 آیتوں میں کل آپ نے پڑھ لیا، آیت نمبر 100 اور آیت نمبر 101 میں مسلمانوں کو 2 تنبیہی خطاب کیے گئے۔
کہ یہ 15 خباستیں سن لی ہیں، کہیں یہ تم میں پیدا نہ ہو۔ عیسائیوں کی پوری کوشش ہوگی کہ تمہارے اندر بھی یہ خباستیں اور یہ بری عادات سرایت کر جائیں، اپنے آپ کو اس سے بچانا، ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بھی ایمان کے بعد کفر میں پھیر دیں۔ یردوکم، آخری 2 آیتوں میں یہ ہے، آیت نمبر 100 اور 101 میں، یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا فریقا من الذین اوتوا الکتاب، یہاں اوتوا الکتاب سے خاص عیسائی ہیں، کہ اگر تم نے ان کی پیروی کی، ان کا کلچر اپنایا، ان کے رسم و رواج، ان کے عقائد اپنائے، تو یردوکم بعد ایمانکم کافرین، یہ تمہیں ایمان کے بعد کفر میں لوٹا دیں گے۔ اور پھر وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آیَاتُ اللَّهِ، تم کیوں کر انکار کرو گے، کیوں کر کفر کرو گے جب کہ اللہ کی آیات تم پر پڑھی جاتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین تمہیں سنائے جاتے ہیں۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، سیدھے رستے پر وہی ہے جس نے اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا۔ اس کے بعد یہاں سے لے کر آیت نمبر 102 سے آخر سورت تک، آیت نمبر 200 تک 99 آیات مبارکہ میں تیسرا حصہ ہے سورت کا، اور اس میں جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہوا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے جی؟ جہاد اور انفاق فی سبیل اللہ کا بیان ہے، دونوں مضمون آئیں گے، زیادہ تر جہاد کا ہے اور آخر میں انفاق فی سبیل اللہ کا مضمون ہے۔ جہاد کا جو ذکر آپ پڑھیں گے یہاں پر زیادہ تر آیات میں، وہ غزوہ احد کے تناظر میں ہے۔ کس کے تناظر میں؟ جی، غزوہ احد کے تناظر میں تقریباً آیت نمبر 179 تک، آیت نمبر 102 سے آپ شروع کر رہے ہیں، تو یہاں سے لے کر آیت نمبر 179 تک مختلف پہلوؤں سے جہاد کا بیان ہے۔ غزوہ بدر کا تھوڑا سا ذکر آئے گا، زیادہ تر غزوہ احد کا ذکر آئے گا، اور پھر آیت نمبر 180 سے ایک رکوع میں وہ انفاق فی سبیل اللہ کے متعلق آیات ہوں گی، اور پھر آخری رکوع ان فی خلق السماوات میں وہی انداز سورۃ البقرہ والا، آخری رکوع میں پوری سورت کا خلاصہ ہوگا۔ توحید اور رسالت، جہاد و انفاق، اس کو اللہ رب العزت آخری رکوع میں دوہرا دیں گے۔ سمجھ آ گئی ہے بھائی؟ جہاد فی سبیل اللہ کی منازل اور مراحل میں سے یہاں پر چوتھا مرحلہ ہے تنظیم الجماعت۔ اب یہاں سے شروع ہو رہا ہے، تو سب سے پہلے تنظیم الجماعت کا ذکر ہے۔ کس کا ذکر ہے بھائی؟ جی، کہ جماعت کے بغیر تنے تنہا بندہ جہاد کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ جہاد کے لیے، چونکہ یہاں جہاد اور انفاق کا بیان ہے، تو جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جماعت ہونا ضروری ہے۔ تو اے مسلمانوں، منظم ہو جاؤ، آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بن جاؤ، اکٹھے ہو جاؤ اور ایک مضبوط جماعت بناؤ، تاکہ وہ جماعت کفار کے خلاف جہاد کر سکے۔ تو سب سے پہلے یہاں پر جماعت کے 5 اصول بیان کیے گئے ہیں۔ کتنے اصول؟ 5۔ جی، دین کی خدمت تنے تنہا نہیں ہوتی، اس کے لیے جماعت بنانی پڑتی ہے، منظم ہونا پڑتا ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ ملانا پڑتا ہے، دیے سے دیا جلانا پڑتا ہے۔ بندہ یہ کہے کہ نہیں بس میں ہی ہوں اور میرے ساتھ کوئی نہ ہو، تو اس طرح دین کا کام نہیں ہوتا۔
تو یہاں اللہ رب العزت نے سب سے پہلے جماعت کا ذکر کیا، اور جماعت سازی کے لیے جماعت کے جو اراکین بنیں گے ان میں کیا خصوصیات ہوں، جماعت کے کیا اصول ہوں، تو یہاں پر 5 اصول بیان کیے گئے ہیں جماعت کے۔ منظم جماعت، جو جماعت دنیا میں انقلاب لائے گی، توجہ ہے جی، وہ جماعت جو دنیا میں انقلاب برپا کرے گی، جو اسلام کو غالب کرے گی، اس جماعت کے 5 قوانین یہاں بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1 لکھ لیں، 5 قوانین اوپر لکھے ہیں، میں صرف آیات کی طرف اشارہ کرتا ہوں اور پھر ترجمہ پڑھتے ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ جماعت کے جتنے بھی اراکین ہیں سب کا عقیدہ ایک ہوگا، اور عقیدہ توحید ہوگا۔ جماعت کے سب اراکین کا عقیدہ کیا ہوگا؟ بولیں بھائی، عقیدہ توحید ہوگا۔ اگر عقیدہ ایک نہیں ہوگا تو یہ جماعت کہلائے گی نہیں۔ بھیڑ ہوگی، ہر ایک کی اپنی تحقیق ہوگی، اور یہ لوگ آپس میں اکٹھے نہیں ہو سکیں گے تو یہ آگے کیسے جہاد کر سکیں گے؟ تو سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ جتنے بھی اراکین جماعت ہوں ان کا عقیدے کا آپس میں کوئی اختلاف نہ ہو۔ ایک دوسرا اصول، یہ اصول بیان کیا گیا پہلی آیت میں ہی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ۔ اس تقوی سے مراد تقوی اعتقادی ہے۔ تقوی کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے عقیدے کا تقوی اور ایک ہوتا ہے عمل کا تقوی۔ یہ عقیدے کا تقوی ہے، کیونکہ یہاں آگے کیا فرمایا ہے؟ اتقوا اللہ حق تقاتی، اللہ سے اس طرح ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے، یعنی یہاں ذرا بھی لچک نہیں، کما حقہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اعتقادی۔ اور جہاں تقوی عملی کا ذکر ہوتا ہے، یعنی نماز نہ چھوٹے، اعمال نہ چھوٹیں، یہ نہ ہو، وہ نہ ہو، فلاں فلاں احکامات کا جو ذکر آتا ہے، تو اس تقوی کے بارے میں، اور اسی طرح کسی کے اوپر زیادتی نہ ہو، فلاں نہ ہو، فلاں نہ ہو، اس تقوی کا ذکر آتا ہے سورۃ تغابن میں، آخری سے پچھلی آیت میں، آیت نمبر 16 میں، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، بس فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا ہو سکے اللہ سے ڈرو۔ نہیں سمجھ آ رہی؟ یہاں پہ کیا ہے؟ حق تقاتی، اور وہاں پہ کیا ہے؟ آیت نمبر 16 28واں پارہ سورہ تغابن میں کیا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، جتنا بس میں ہو اتنا اللہ سے تقوی اختیار کرو، اللہ کا تقوی اتنا اپنے اندر پیدا کرو۔ سمجھ آ رہی بھائی؟ تو پہلا اصول یہ ہے کہ جماعت کے اراکین کا عقیدہ ایک ہوگا، عقیدہ توحید ہوگا۔ نمبر 2، جماعت کا منشور وہ کتاب اللہ ہوگی۔ جماعت کا منشور کیا ہوگا؟ کتاب اللہ۔ ہاں جی، اس جماعت کا اصول اور منشور وہ اللہ کی کتاب ہوگی۔ جماعت میں جتنے بھی مسائل پیدا ہوں گے، اختلافات، تو وہ کتاب اللہ کی روشنی میں حل ہوں گے۔ 2، یہ دوسرا اصول بیان ہوا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کر اللہ کی رسی قرآن کو مضبوطی سے تھام لو۔ 2 اصول ہو گئے۔ تیسرا اصول کہ جماعت کا ہر رکن فعال ہوگا۔ وہ جماعت کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی جس کے اندر کارکن سست ہوں۔ جماعت کے کارکن، جماعت کے اراکین، جماعت کے ورکر سست ہوں اور کام چور ہوں تو وہ جماعت بالکل ترقی نہیں کر سکتی، بہت جلد اس کا وجود ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جماعت کے جتنے بھی رکن ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو مختلف صلاحیتیں دی ہوئی ہیں۔ اب ہم ایک جماعت ہیں، کلاس ہیں، اب اللہ رب العزت نے پتہ نہیں کیسی کیسی کوالٹی ہر بندے میں الگ الگ رکھی ہے۔ ہر آنے والا بھائی قابل احترام ہے، ہر فرد کلاس کا قابل احترام ہے۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ اس سے کہاں کام لے لیں، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ اس کو کیسے قبول کر لیں۔ بعض اوقات وقتی طور پر آگے آؤٹ پٹ نظر نہیں آتی ہے، وقتی طور پر،
لیکن کوئی وقت ایسا آتا ہے کہ وہ بیج پھوٹ پڑتا ہے۔ اس لیے کسی کو بھی حقیر نہ جانے، اپنی جماعت میں، اپنی کلاس میں، اپنے ساتھ پڑھنے والوں میں، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں میں، بلکہ اگر آپ خود کامیاب ہونا چاہتے ہیں آپ دوسروں کے لیے دعا کریں، جسے آپ ذرا کمزور دیکھتے ہیں اس کے لیے دعا کریں، آپ جس کے بارے میں یہ دیکھتے ہیں کہ کلاس میں اس کی توجہ نہیں ہے آپ اس کے لیے دعا کریں، اے اللہ اس کی قرآن مجید کے ساتھ محبت پیدا فرما دے، اس کے دل میں اپنی کتاب کی محبت ڈال دے۔ یہ ہے ہمدردی، یہ ہے مہربانی، یہ ہے اخوت جو اسلام ہمارے اندر پیدا کرتا ہے۔ اگر ہم بظاہر اسلام کی کتابیں تو بڑی پڑھ لیں لیکن اسلام کا مزاج اگر ہمارا نہیں بنا، ہمارے اندر وہی حسد، بغض، کینے، دوسروں کو نیچے دکھانا، دوسروں کو کسی کو اپنے سے آگے بڑھتے ہوئے نہ دیکھ سکنا، یہ روحانی بیماریاں ہمارے اندر ہوگی تو کیا فائدہ قرآن پڑھنے کا؟ اس کو تو ہمارے استاد بعض دفعہ بڑے سخت الفاظ میں فرماتے تھے کہ چھوٹے گدھے آئے تھے، بڑے گدھے بن کر مدرسے سے فارغ ہو گئے۔ جب آئے تھے چھوٹے چھوٹے تھے اور جب جا رہے ہیں تو بڑے گدھے بن کر، وہ بڑا ڈانٹتے تھے بسا اوقات کہ اگر آپ کے اندر عمل نہیں آیا ابھی تک، اتنا عرصہ سال پڑھ پڑھ کے اگر آپ پھر بھی اپنا جوتا پہنتے وقت بایاں پاؤں پہلے جوتے میں ڈالتے ہیں تو پھر بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ مسجد میں داخل ہوتے وقت بایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے۔ اگر آپ واش روم جاتے وقت دایاں پاؤں پہلے اندر رکھتے ہیں تو ابھی آپ کی تربیت میں کمی ہے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہمدردی، اصلاح، بھلائی اور ہر ایک کا فائدہ اور بھلائی چاہنا اور یہ کوشش کرنا یہ مجھ سے آگے بڑھ جائے، اللہ اس سے دین کا کام لے لے، اور محنت کرنا، اور مختلف اللہ تعالیٰ نے جتنی صلاحیتیں ہر ایک کو دی ہیں، کسی کو اللہ نے جماعت میں مال دیا ہوا ہوتا ہے وہ مال خرچ کرے، کسی کو اللہ تعالیٰ علم عطا کر دیتے ہیں، اچھا اس کو فہم نصیب ہو جاتا ہے تو وہ اپنے فہم کے مطابق علم کے انداز میں خدمت کرے، کوئی کسی میں لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت اچھی ہے، کوئی گفتگو اچھی کر سکتا ہے، وہ اپنے اس بنیاد کے اوپر لوگوں کو اللہ کے دین کے قریب کرے۔ تو جتنی اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں ہر کارکن اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے وقف کرے۔ سمجھ آئیے بھائی؟ تب دین ترقی کرے گا، بلکہ اس کے بارے میں سوچے کہ میں کیسے اس کام کو آگے لے جا سکتا ہوں۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ مجھ سے اللہ کس انداز میں خدمت لے سکتے ہیں دین کی؟ ہم نے دین کے لیے کبھی سوچا ہی نہیں، ہماری ساری سوچیں دنیا کے لیے ہیں، دنیا کی پلاننگ ہے جس کا کوئی پتہ نہیں کب ختم ہو جائے، اس کے لیے ہماری پلاننگ ہے، لمبی چوڑی سوچیں ہیں، مشورے ہیں، فکریں ہیں، اور دین کے لیے ہم اپنی صلاحیتیں بالکل نہیں لگاتے۔ یہ افسوس کی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کامیاب جماعت کی تیسری علامت بتا رہے ہیں آیت نمبر 104 میں، وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ایک جماعت ایسی ہونی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف بلائے اور برائی سے روکے، ہر کارکن جماعت کا فعال ہو۔ انشاءاللہ ہم ایسی جماعت بنیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے بھائی؟ قرآن والی جماعت، لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والی جماعت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر والی جماعت۔ 3 قانون ہو گئے۔ چوتھا قانون آیت نمبر 115 میں ہے، جماعت کی ترقی کا چوتھا بنیادی اصول۔ کتنے اصول ہیں کل؟ 5۔ چوتھا اصول بیان ہو رہا ہے کہ دیکھیں مال کے بغیر جماعت ترقی نہیں کرتی، اس لیے دین کے اوپر اپنا مال بھی خرچ کریں، دین کے اوپر اپنا مال خرچ کریں، دین کی ترقی کے لیے قربانی دیں، مالی قربانی دیں، اور جو بھی آپ چیز قربان کریں گے، کوئی بھی نیکی کریں گے، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ جماعت کا ایک فنڈ ہو، بیت المال ہو، دین کی ترقی کے لیے منظم ہو اور دینی کاموں کو ترقی دیں اپنے مال کے ذریعے سے۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اچھا، 5واں قانون جماعت کی ترقی کے لیے آیت نمبر 118 میں ہے کہ جماعت، اور 5واں قانون یہ سیکورٹی کا قانون ہے، جماعت کی حفاظت کے لیے
کہ جماعت کے جو اہم شورا ہو، میٹنگز ہوں، اس میں غیر رازدار آدمی شامل نہ ہو۔ ایک تو عمومی دعوت ہوتی ہے جماعت کی، عمومی شورا ہوتی ہے ترغیبی قسم کی، اس میں سارے لوگ آ سکتے ہیں، دین کی ترغیب کے بارے میں کوئی مشورہ کرنا ہے، ٹھیک ہے بھائی سارے آئیں۔ لیکن ایک خاص منصوبہ بندی ہوتی ہے، خاص مشورہ ہوتا ہے، تو اس میں خاص لوگ ہی آنے چاہیے۔ اس میں اگر آپ ہر طرح کے لوگوں کو داخل کریں گے تو جماعت کا کوئی بھی منصوبہ محفوظ نہیں رہے گا، اور لوگ جماعت کا منصوبہ پورا ہونے سے پہلے ہی اسے توڑ ڈالیں گے۔ سمجھ آ گئی آپ کو؟ یہ 5 قوانین ہیں، ان 5 قوانین کے یہاں پر فوائد بھی درمیان میں ذکر ہوں گے، ٹھیک ہے، اور بعض اصولوں کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ کیا کی جائے گی؟ اس کو ہم بولتے ہیں تنویر۔ کیا بولتے ہیں؟ تنویر، روشنی ڈالی جائے گی بعض قوانین کے اوپر۔ یعنی ایک قانون پڑھ کے کچھ آگے جا کر آپ کو اگلی آیات میں یوں محسوس ہوگا کہ یہ اسی کی تھوڑی وضاحت ہو رہی ہے، تو ایسی آیات کو جو کسی دعوے کو واضح کریں اس کے لیے کیا ٹرم ہے؟ تنویر، روشنی۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ 5 قوانین بیان کر کے ذرا اوورال سمجھ لیں بھائی۔ 5 قوانین جب پورے ہو جائیں گے آپ نے یہ یاد کرنے ہیں، جماعت کے اراکین کا عقیدہ ایک ہو، جماعت کا منشور کتاب اللہ ہو، اور سارے لوگ مل کر محنت کریں، فعال ہوں، جماعت پہ مال لگائیں 4، اور 5واں جماعت کی حفاظت ہو، غیر رازدار بندہ اپنے اہم جو میٹنگز ہیں ان میں شامل نہ ہونے دیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ اس کے بعد اللہ رب العزت جنگوں کا ذکر شروع کر دیں گے، بدر کا اور احد کا۔ احد کا تذکرہ آخر تک چلا جاتا ہے، آیت نمبر 179 تک۔ کیا ربط ہے ان 5 اصولوں کا اور ان آگے جو اتنے زیادہ رکوع جنگوں کا سلسلہ ہے؟ تو ربط اور جوڑ یہ ہے، ذہن میں رکھیں، اللہ رب العزت یہ بتانا چاہتے ہیں، دیکھیں اے مسلمانوں، جب تم ان 5 اصولوں پر پوری طرح پابند تھے، 5 اصولوں پر پوری طرح کاربند تھے، باوجود تھوڑا ہونے کے بدر میں کیا ملی؟ فتح مبین ملی۔ وجہ ان 5 اصولوں پر پوری طرح عمل تھا، کوئی منافق ساتھ نہیں تھا، تو تھوڑے ہونے کے باوجود بدر میں فتح ملی۔ اور جب ان 5 اصولوں میں سے 5ویں اصول پر تھوڑی سی سستی آئی، 5ویں اصول میں تھوڑی سی سستی آئی کہ غزوہ احد کے لیے 300 کا کچرا بھی ساتھ چل پڑا۔ کون بھلا؟ عبداللہ ابن ابی کے ماننے والے حواری، اس کی جماعت، پارٹی عبداللہ ابن ابی کی۔ اے مسلمانوں، جب تم تعداد میں کم تھے لیکن اصولوں کے پابند تھے، باوجود تھوڑے ہونے کے بدر میں فتح ملی، اور جب 5ویں اصول میں سستی آئی تو باوجود تعداد زیادہ ہونے کے احد میں شکست ہوئی، وقتی طور پر بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ وجہ کیا ہے؟ 5ویں اصول پر پوری طرح عمل نہیں تھا۔ سمجھ آئیے؟ 300 کا وہ منافقوں کا کچرا اور ڈسٹ بن عبداللہ ابن ابی، وہ سارے کے سارے ساتھ نکل آئے تھے، اور انہوں نے رستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو پریشان کیا، آدھے رستے میں چھوڑ کے آ گئے، چنانچہ مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا۔ سمجھ آئی ہے؟ اب آپ کو ان 5 اصولوں کا اور آگے جنگ بدر اور احد کی آپس میں مناسبت سمجھ آ گئی؟ چلیں الحمدللہ ترجمہ پڑھیں۔ یہ گھڑی نا سبق دورے کے دن کچھ زیادہ ہی تیز ہو جاتی ہے، پتہ نہیں سمجھ نہیں آتی، میں بڑی کوشش کرتا ہوں لیکن کدھر کیا کریں یار، اللہ خیر ہی کرے بس۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاتی۔ پہلا قانون ہے بھائی، حق تقاتی، جس طرح ڈرنے کا حق ہے، سمجھ چکے ہیں؟ یہ کون سا تقوی ہے؟ تقوی اعتقادی۔ سب اراکین کا عقیدہ ایک ہوگا،
کسی زمانے میں ہمارا بھی ان 5 قانونوں پہ پورا عمل ہوا کرتا تھا، لیکن اب انا للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم بڑے شوق سے بیان کیا کرتے تھے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان، اللہ تعالیٰ جماعت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، سارے مسلمانوں میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی جماعت میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما دے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جس طرح ڈرنے کا حق ہے تقوی اعتقادی، اور دیکھنا تمہیں موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَلَا تَمُوتُنَّ، موت نہ آئے مگر ایسی حالت میں کہ تم مسلمان ہو۔ وَاعْتَصِمُوا، پہلا قانون سمجھ آ گیا۔ دوسرا کہ جماعت کا منشور قرآن ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ جمیعاً، سب مل کر، یہ جو جمیعاً ہے اس کا تعلق وَاعْتَصِمُوا کی واو ضمیر سے بھی ہو سکتا ہے کہ سب مل کر، جمیعاً سب مل کر، یعنی کوئی بھی پیچھے نہ رہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو تھام لو۔ اس آیت کا کیا مطلب ہے پہلے بھی بتا چکا ہوں شروع کے دنوں میں۔ اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے؟ قرآن۔ القرآن هو حبل اللہ المتین۔ تفسیر مدارک نے یہاں معنی کیا تمسکوا بالقرآن، اللہ کی رسی کو تھام لو، مطلب سب مل کر قرآن کو تھام لو، سب مل کر قرآن کو تھام لو، کوئی بھی پیچھے نہ رہے۔ ایک مطلب کہ جمیعاً کا تعلق واو ضمیر کے ساتھ ہوگا۔ وَاعْتَصِمُوا، پھر کیا مطلب ہوگا؟ تم سب مل کر قرآن کو تھام لو۔ اور بعض علماء نے جمیعاً کا تعلق حبل اللہ سے لگایا ہے، مطلب کیا ہوگا کہ سارے قرآن کو تھام لو۔ یہ نہیں کہ کوئی ایک بات مانی کوئی ایک بات نہ مانی، مرضی کے احکامات مان لیے، مرضی کے احکامات مان لیے، جو مشکل لگے چھوڑ دیے، کسی موقع پہ مان لیے کسی موقع پہ چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ وَاعْتَصِمُوا، چپک جاؤ، لپٹ جاؤ، پکڑ لو، سٹک آن ہو جاؤ۔ سمجھ آگی کہ نہیں؟ مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اور مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب کی سب احکامات کو۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور آپس میں نہ پھوٹو، تفرقے میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ پڑو۔ یہ فرقہ واریت کی مذمت ہے، فرقوں میں پڑھنے کی۔ اب فرقہ واریت آپ کو سمجھ آ گئی ہے؟ فرقہ واریت قرآن بیان کرنے کو نہیں کہتے، توحید بیان کرنے کو فرقہ واریت نہیں کہتے، قرآن چھوڑ کر غلط عقائد اپنانے کو فرقہ واریت کہتے ہیں۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اس آیت کی سمجھے نا؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن کے اوپر اپنا ایمان مضبوط کرو، اور قرآن کو چھوڑ کر فرقوں میں نہ پڑو۔ قرآن کو چھوڑنا فرقہ واریت ہے، توحید کی دعوت دینا فرقہ واریت نہیں ہے۔ آج یہ افسر وغیرہ ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ہی مزاج ہوتا ہے، یہ بس توحید کے بیان کو بھی فرقہ واریت کہتے ہیں، شرک کی مذمت کو بھی فرقہ واریت کہتے ہیں، اور شرک کو بھی کیا کہتے ہیں جی؟ فرقہ واریت کہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، توحید بیان کرنا فرقہ واریت نہیں، شرک کی مذمت کرنا فرقہ واریت نہیں۔ اگر یہ فرقہ واریت ہے تو یہ قرآن نے پھیلائی ہے، یہ نبیوں نے کیا ہے۔ یہ اب سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ ہاں جی، توحید کو چھوڑنا، شرک کو اپنانا، یہ فرقہ واریت ہے۔ ولا تفرقوا، لوگوں کو فرقہ واریت کا پتہ ہی نہیں۔ واذکروا نعمت اللہ علیکم، اور اللہ کی نعمت کو یاد کرو جو تم پر ہے۔ جب تم اللہ کی نعمت کو یاد کرو، قرآن کو، اللہ کی نعمت سے مراد کیا ہے؟ قرآن یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اذ کنتم اعداء، جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، الف بین قلوبکم، پیار ڈال دیا۔ یہ زمانہ جاہلیت کی صدیوں کی تاریخ کو اللہ تعالیٰ 2 جملوں میں بیان کر رہے ہیں۔ صدیوں کی تاریخ کس میں سمٹ رہی ہے بھائی؟ 2 جملوں میں۔ اذ کنتم اعداء، جب تم دشمن تھے، فالف بین قلوبکم، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ یہ دیکھو، مسلمانوں کی جماعت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کے دلوں میں آپس میں ایک دوسرے کا کیا ہو؟ محبت اور پیار ہو۔ اور یہاں پر محبتوں کے بعد نفرتیں،
ان کے اوپر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کا اثر کیا بتلا رہے ہیں؟ میری نعمت کو یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، پھر قرآن کی وجہ سے اللہ نے تمہارے دلوں میں کیا ڈال دی؟ محبت ڈال دی، الفت ڈال دی۔ لیکن یہاں قرآن آنے کے بعد آپس میں نفرت، تو اس کا مطلب ہے قرآن صحیح طریقے سے سمجھانے، قرآن ری ایکشن کر گیا۔ قرآن کیا کر گیا؟ مریض نے پرہیز نہیں کی، دوائی ٹھیک تھی، لیکن جب اس نے عمل نہیں کیا تو بس اس کے اوپر اثر نہیں ہوا۔ آج ہم اپنے آپ کو قرآن والے کہتے رہیں، اور اگر ہمارے اخلاق قرآن والے نہ ہوں تو پھر ہم جھوٹے ہیں، اور جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہے۔ پس محبت ڈال دی تمہارے دلوں میں، پس ہو گئے تم اللہ کی نعمت سے اخواناً، بھائی بھائی۔ کیسی دشمنیاں تھیں اور پھر کس طرح دوستیوں میں بدل گئیں۔ یہ قرآن کا اعجاز تھا کہ صدیوں آپس میں لڑنے والے اوس خزرج کے قبائل وغیرہ، قرآن مجید کے آنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو شیر و شکر کر دیا، آپس میں باہم شیر و شکر کر دیا۔ اور صحابہ کرام میں جو مواخات، بھائی چارہ، جو بردرہڈ کا مظاہرہ مدینہ منورہ میں پیش آیا، دنیا اس کی مثال پیش نہیں کر سکتی۔ مواخات مدینہ آپ نے پڑھا ہوا ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَا، اور تھے تم جہنم کے، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر۔ حفرا گڑھا، من النار آگ کا، شفا کنارہ۔ دیکھ لیں عربی میں اتنا فرق پڑ جاتا ہے، کہتے اللہ تمہیں شفا دے۔ شفا کا مطلب ہے اللہ تجھے کنارے لگائے بس۔ شفا ہوتا ہے شفا، شفا کنارہ، حفرا گڑھا، اور تھے تم آگ کے گڑھے کے کنارے پہ، پس اللہ نے تمہیں اس آگ سے بچایا۔ یوں بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اپنی آیات کو تاکہ تم راہ راست پر آؤ، تہتدون۔ دو قانون ہو گئے بھائی، تیسرا اچھا یہاں اس دوسرے قانون میں قرآن مجید کو منشور بتایا گیا، اور قرآن مجید کو کیا کہا گیا؟ حبل اللہ، رسی۔ تفسیر ابن کثیر میں یہاں پر یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ دنیا میں جو لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مثال دی ہے ایک گہرے کنویں کی طرح، جس میں طرح طرح کے سانپ، بچھو اور اس طرح کی چیزیں ہیں نقصان دہ۔ دنیا کی مثال کس کی طرح ہے؟ گہرا کنواں ہے جس میں سانپ، بچھو، طرح طرح کی آفات ہیں اور مرنے کے مواقع ہیں، ہلاکت کے موقع ہیں۔ اور قرآن کی مثال اللہ نے دی ہے رسی کی طرح، کہ اگر دنیا کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو ایک ہی رسی ہے، اس رسی کو پکڑ لو تو تم بچ جاؤ گے۔ خدا نخواستہ کسی جگہ پہ آگ لگ جاتی ہے، کوئی بندہ ڈوبنے لگتا ہے، تو اس کا واحد حل پھر کیا رہ جاتا ہے؟ ساتھ والے لوگ اس کی طرف رسا پھینکتے ہیں کہ اس رسے کو پکڑ لو، اپنے آپ کو اس کے ساتھ باندھ لو، تو یہ بچاؤ کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ تو قرآن مجھے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے آیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید سے مضبوط تعلق کی توفیق عطا فرمائے۔ سمجھ آئیے؟ ان مثل من فی الدنیا، یہ ان کی عبارت ہے، یہ جو بات میں نے بتائی اسی کو عربی میں، ان مثل من فی الدنیا کمثل من وقع فی بئر فیہا انواع من الآفات فلا يمکن ان یخرج منها والنجاة من آفاتها الا بحبل وثیق وہو القرآن۔ دنیا کے فتنوں سے بچاؤ اور خلاصی کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ مضبوط رسی ہو، اور وہ قرآن۔ تیسرا قانون، اور چاہیے وَلْتَكُن مِّنْكُمْ، اور چاہیے کہ ہو تم میں ایک جماعت جو بلائے بھلائی کی طرف، اور يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو بلاتی رہے بھلائی کی طرف اور حکم دے نیکی کا۔ ایک جماعت ہونی چاہیے، ایسے لوگ ہونے چاہیے، اللہ کو ایسے لوگ محبوب ہیں۔ اور چاہیے کہ ہوں تم میں سے ایک جماعت جو بلائیں خیر کی طرف اور حکم دیں اچھائی کا اور روکیں برائی سے، اور یہی لوگ ہیں
وَأُولَٰئِکَ اور یہی لوگ ہیں ہم المفلحون جو فلاح پانے والے ہیں، کامیابی کو ڈھونڈ کر نکالنے والے ہیں۔ مفلحون عام طور پہ اس کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ کامیاب ہونے والے۔ لیکن اگر آپ اس کو تھوڑا سا گہرائی میں جا کے دیکھیں تو عربی میں فلاح کسان کو کہتے ہیں، عربی میں کسان کو کیا کہتے ہیں؟ اور بھی نہ آتے ہیں الفاظ، لیکن فلاح یہ مشہور نام ہے، کسان کے لیے کہا جاتا ہے۔ تو کسان کو کیوں فلاح کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ محنت کر کے زمین سے اپنا رزق نکالتا ہے۔ سمجھ آئی؟ کتنی محنت کرتا ہے، زمین کو پلاؤ کرتا ہے، کاشت کرتا ہے، محنت کرتا ہے، ہل چلاتا ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اور پھر اپنے لیے وہ رزق نکالتا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ خیر کے لیے بھی ہمیں کچھ محنت کرنی پڑے گی، ڈھونڈنا پڑے گا، قرآن کی کلاس میں جانا پڑے گا، وہاں مشقت اٹھانی پڑے گی، تو انشاءاللہ فلاح اور بھلائی کو ڈھونڈ نکالیں گے۔ وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور نہ ہو جاؤ ان لوگوں کی طرح تفرقوا جنہوں نے آپس میں اختلاف کیا اور پھوٹ ڈالی، اور اختلاف کیا واضح دلائل کے آ جانے کے بعد۔ اللہ تعالیٰ بار بار منع کر رہے ہیں، اگر ترقی چاہتے ہو، غلبہ اسلام چاہتے ہو، تو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ٹکڑیاں ٹکڑیاں نہ ہو جاؤ۔ کتنی محنت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت بنانے میں، صحابہ کرام نے اپنا خون بہایا، اولیاء کرام نے محنت کی، کتنے کوئی سوچ نہیں سکتا اس کلمہ اسلام کو، یہ جو ہم پڑھتے ہیں بڑے مزے سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمہ اسلام کو ہم تک پہنچانے میں خون کی ندیاں حائل ہیں۔ لوگوں نے اپنی زندگیاں قربان کی ہیں، اپنے جذبات کا خون کیا ہے، کتنے بچے یتیم ہوئے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہوئی ہیں، کتنی بہنوں کے سہاگ اجڑے ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہم تک یہ قرآن پہنچا ہے صحیح سالم محفوظ۔ یہ ایسے ہی نہیں آ گیا، 14 صدیاں ہیں درمیان میں، یہ سمجھ آئی؟ کتنی محنت سے ایک امت بنا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور آج ہم لگے ہوئے ہیں اس امت کو مزید تباہ کرنے، مزید تفریق ڈالنے۔ کسی سے مزاج نہیں ملتا، اس سے لڑائی، دشمنیاں اور نفرتیں، اور توبہ یا اللہ معافی۔ اور ساری وجہ کیا ہے؟ قرآن سے دوری، جہالت۔ بس اگر جتنا جتنا کسی انسان کے علم میں ڈیپنس آتی جاتی ہے، گہرائی آتی جاتی ہے، اتنا اتنا وہ خاموش ہوتا چلا جاتا ہے۔ خالی برتن بجتا ہے، ایسے ہی ہے نا، جب برتن جب خالی ہوتا ہے تو شور زیادہ کرتا ہے، اور جتنا جتنا برتن میں کوئی چیز ڈالی جائے، بھرا جائے، اس کی آواز کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے اختلاف کیا علم آ جانے کے بعد، اور یہی لوگ ہیں ان کے لیے بڑا عذاب ہے، عذاب عظیم۔ یوم تبیض وجوہ، قیامت کے دن یہ عذاب ہوگا، اور اس دن قیامت کے دن کیا ہوگا؟ تبیض وجوہ، کچھ چہرے سفید ہوں گے، روشن ہوں گے۔ کون سے چہرے؟ جنہوں نے دنیا میں نور کی خدمت کی ہوگی، نور سے تعلق رکھا ہوگا۔ قرآن روشنی ہے کہ نہیں؟ جی۔ یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، اس دن کئی چہرے سفید ہوں گے جنہوں نے نور کی خدمت کی ہوگی، قرآن سے، روشنی والی کتاب سے تعلق رکھا ہے۔ وتسود وجوہ، اور اس دن کئی چہرے سیاہ ہوں گے۔ سفید چہرے کون سے ہوں گے؟ تفسیر ابن کثیر میں لکھا ہے اہل السنت والجماعہ، اہل سنت والجماعت، جنہوں نے عمل میں سنت اور جماعت صحابہ کرام کی پیروی کی۔ سمجھ آئی؟ وہ اہل سنت والجماعت ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ کرنا سارا بدعات کرنی اور نام کیا رکھنا اہل سنت والجماعت۔ اس کو ہمارے علمی زبان میں کہا جاتا ہے تسمیہ بالضد۔ کیا کہا جاتا ہے؟ تسمیہ بالضد، کہ مخالف چیز سے نام رکھنا۔ ٹھیک ہے؟ اگر ہمارے عمل میں بدعات ہیں، رسوم ہیں، رواج ہیں، تو پھر اہل سنت والجماعت نہیں ہے۔
ہم صحیح اہل سنت والجماعت کب ہوں گے؟ کہ جب ہمارے اعمال میں ہر موقع پہ خوشی غمی زندگی کے ہر موقع پہ سنت زندہ ہوگی اور صحابہ کرام کی محبت ہوگی. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ، بہرحال وہ لوگ اسودت وجوہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا، اسودت وجوہم جن کے چہرے سیاہ ہوں گے انہیں کہا جائے گا اکفرتم بعد ایمانکم، اچھا تم نے ایمان کے بعد کفر کیا تھا بس چکھو عذاب کا مزہ اس وجہ سے کہ تم کفر کرتے رہے ہو، چکھو اب عذاب کا مزہ. اور بہرحال وہ لوگ جن کے چہرے سفید ہوں گے بس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، ابیضت سفید ہوں گے، وجوہہم ان کے چہرے پس وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. رسالت کا بیان ہے. تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہیں جو ہم پڑھتے ہیں آپ پر بالحق، ٹھیک ٹھیک. وما اللہ یرید ظلم للعالمین، اور اللہ تعالیٰ جہان والوں پہ ظلم کا ارادہ نہیں کرتے. یہ ان لوگوں کو یہ انعام ملے گا اور سفید چہرے ہوں گے کہ جنہوں نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیا ہوگا. میرے بھائیوں یہ دو لفظ ہیں عام طور پہ ہم سنتے رہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، لیکن اس میں سے بھی ہم زیادہ تر امر بالمعروف پہ گزارا کرتے ہیں، نہی عن المنکر سے پہلو کتراتے ہیں، پہلو پھیرتے ہیں، کیونکہ یہ مشکل ہے. نہی عن المنکر مشکل ہے. ایسے موقعوں پہ ہماری طبیعت میں کمپرومائز آ جاتا ہے، گزارا کرو یار، ایسے ہی ہے نا، اللہ معاف فرمائے ہمیں. حالانکہ آپ نے حدیث مبارکہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہی عن المنکر کی بڑی تاکید کی ہے اور بڑی شدت سے آپ نے بیان فرمایا ہے، اور ایک مثال سے بھی نبی علیہ السلام نے اس کو واضح کیا ہے. آپ نے فرمایا ہے نہی عن المنکر جو لوگ نہیں کرتے، برائی دیکھ رہے ہیں لیکن کبوتر کی طرح آنکھیں بند کی ہوئی ہیں، ان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کئی منزلہ سفینہ ہو، بحری جہاز ہو. مثال ہے حدیث مبارکہ میں، کئی منزلہ بحری جہاز ہے، کئی پورشن ہے اس کے، پانی کا انتظام اوپر والے حصے میں، اب نیچے والے بار بار پانی لینے اوپر جاتے ہیں اپنی ضرورت کے لیے. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر نیچے والے یہ سوچیں کہ ہمارے بار بار اوپر جانے سے اوپر والوں کو تکلیف ہوتی ہے، ادھر نیچے ہی سوراخ کر لیتے ہیں تہ میں. ہم تو پانی کے اندر ہے نا، پلانٹ ہماری پانی کے اندر ہے، ہم ادھر ہی سوراخ کر لیتے ہیں. تو اگر وہ اوپر والے نیچے والوں کو نہیں روکیں گے سب تباہ ہوں گے کہ نہیں؟ کیوں بھائی، اگر نیچے والوں نے سوراخ کر لیا نیچے سمندر کے اندر تو صرف نیچے والے ہی ڈوبیں گے نا، یہ سارے ڈوبیں گے، سارے ڈوبیں گے. اسی طرح اگر معاشرے میں نہی عن المنکر کا چلن ختم ہو جائے گا تو پھر ان گھروں میں بھی یہ منکرات گھسیں گے، ان گھروں میں بھی جو بظاہر منکرات سے بچتے رہے، خود بچتے رہے، لوگوں کو نہیں روکا، تو اب یہ بیماری ان کے گھروں میں بھی آئے گی. اس لیے نہی عن المنکر ہمیں ضرور کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور ایک اور حدیث بھی سن لیں، مسند احمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا کہ جائیں ایک بستی کو پلٹ دیں. ان اللہ امر جبرائیل بہلاک قریہ، جبریل علیہ السلام کو حکم ہوا فلاں بستی کو تباہ کرنا ہے. جبریل علیہ السلام نے پتہ کیا عرض کیا؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ ان فیہم عبدن، اس بستی میں ایک نیک بندہ ہے، صوفی صاحب ہیں، لم یعصی کا طرفۃ عین، انہوں نے آنکھ جھپکنے کے برابر بھی کبھی آپ کی نافرمانی، گوشہ نشین ہے، بس اللہ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیک صالح بندہ ہے. اب دیکھیں یہ گواہی کون دے رہا ہے نیکی کی؟ سرکاری کوئی گواہ نہیں ہے، کرائے کے گواہ نہیں گواہی دے رہے، جبریل گواہی دے رہے ہیں کہ یا اللہ پلک جھپکنے کے برابر بھی اس نیک بندے نے آپ کی نافرمانی نہیں کی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقلبها علیہ وعلیہم، پہلے سب سے بستی اٹھا کے اس کے سر پہ مارو، اس نیک بزرگ حاجی نمازی، اس کو پہلے
تباہ کرو اور باقیوں کو بعد میں تباہ کرو. آگے وجہ بھی بتائی. فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فَإِنَّهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ. آگے اور بھی الفاظ ہیں آسان. فَإِنَّ وَجْهَهُ لَمْ يَتَمَعَّرْ فِيَّ. میرے بارے میں کبھی بھی اس کے ماتھے پہ بل تک نہیں آیا تھا. میری حدیں ٹوٹتی تھیں، میری نافرمانیاں ہوتی تھیں، اور یہ بزرگ تھے، یہ کسی کو کچھ نہیں کہتے. کسی کا دل توڑنا اچھا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ تعالی ہمیں امر بالمعروف نہی عن المنکر کی توفیق دے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. درمیان میں مسئلہ توحید آ گیا. مولانا حسین علی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے یاد کروایا کہ جہاد اس مسئلہ کی خاطر ہے، جہاد اس مسئلہ کی خاطر ہے. وَلِلَّهِ، اور خاص اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں و زمینوں میں، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام امور. كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ. یہ پھر اسی تیسرے قاعدے پر روشنی ڈالی جا رہی ہے. میں نے پہلے بتایا نا، تم بہترین امت ہو، خیر امتن. بس ہم اس پر خوش ہیں، بڑے خوش ہیں سارے مسلمان کہ ہم جی نبی علیہ السلام کی امت میں سے ہیں، جی ہم خیر امت میں سے. الحمدللہ، خوشی کی بات ہے. لیکن یاد رکھنا ایک اور امت کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ بار بار فرما چکے ہیں. آپ نے پڑھ لیا، انی فضلتکم علی العالمین. یہ کن کو کہا تھا؟ یہودیوں کو، بنی اسرائیلیوں کو بار بار کہا گیا میں نے تمہیں فضیلت دی، فضیلت دی. ایک خیر امت پہلے بھی آ چکی ہے، ان کو ایک افضل امت پہلے بھی گزر چکی ہے، لیکن وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تباہ ہوئے. ضربت علیہم الذلہ والمسکنہ. تو اے امت محمدیہ، خیر امت ہو جب تک مشن سنبھالو گے، جب تک امر بالمعروف نہی عن المنکر کرو گے. اگر امر بالمعروف نہی عن المنکر چھوڑا تو ذلیل امت بنو گے اور رسوا اور محتاج امت بنو گے. بہترین امت یہ نہیں ہے کہ بس تم بہترین امت ہو، بلکہ اس کے ساتھ یہ مشروط ہے، ایڈیشنل ہے، کنڈیشنل ہے. سمجھ آگی کہ نہیں؟ مشروط ہے یہ، اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی ہیں. یہ نہیں کہ بس خیر امت ہے، خیر امت ہے. کنتم خیر امہ، بہترین امت ہو، لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں بھیجا گیا ہے، نکالا گیا ہے. حکم دیتے ہو بالمعروف، نیکی کا، توحید و سنت کا، اور روکتے ہو منکر سے، برائی سے. سب سے بڑا منکر شرک ہے. کیوں بھائی؟ سب سے بڑا منکر شرک ہے. سلوگن تو بنا لیا اس آیت کو اپنا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، لیکن آج تک منکر کا رد کیا. کچھ لوگوں نے اس آیت کو اپنا سلوگن بنایا ہوا ہے، جماعت کا ٹائٹل کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. ماشاء اللہ، اچھی بات ہے، لیکن منکر کا رد کرنا اور شرک کا رد کرنا اور سمجھانا یہ تو تب آئے گا جب آپ نے خود کسی جگہ سے قرآن کو سیکھا ہوگا. سمجھ آئی؟ اللہ قرآن سیکھنے کی توفیق دے. ایمان میں مضبوطی آتی ہے قرآن سے. وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور اللہ پر ایمان لاتے ہو. اچھا یہ بھی سن لیں، یہ جہاد کے مضمون میں ہے. یہ آیت کس مضمون میں آئی ہوئی ہے؟ یہ جہاد کے مضمون میں آئی ہوئی ہے. اور اللہ پہ ایمان لاتے ہو، اور اگر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. سمجھ آئی بھائی؟ وَلَوْ آمَنَا، اور اگر ایمان لے آئیں گے اہل کتاب تو یہ ان کے حق میں بہت بہتر ہوگا. کچھ ان میں سے مومن ہیں اور اکثر ان میں سے نافرمان ہیں، اکثریت نافرمان. لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى، نہیں نقصان دے سکتے یہ آپ کو جسمانی طور پر، الا اذى، مگر زبانی ستانا. الا اذى، مگر زبانی طور پہ کوئی ستائیں گے، ویسے یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے. ہاں زبانی الزامات لگانا، پراپوگنڈا کرنا، یہ وہ کرتے رہتے ہیں. وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ، اور اگر وہ آپ سے لڑیں گے تو پیٹ پھیر جائیں گے. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، پھر مدد بھی نہیں کیے جائیں گے. ان اہل کتاب کا حال یہ ہے کہ ان پر ذلت مسلط کر دی گئی ہے. ضربت علیہم الذلہ، جہاں پر بھی یہ پائے جائیں گے. اینما ثقفوا، یہ یہودی یہ دنیا میں رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، جہاں پر بھی یہ پائے جائیں گے. اور ایک وقت وہ بھی آئے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حدیث مبارکہ میں موجود ہے، یہ درخت کے پیچھے چھپیں گے اور وہ درخت بول کر کہے گا میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اس کو قتل کرو.
سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، وہ درخت بول کر کہے گا کہ میرے پیچھے یہودی ہے، اس کو قتل کر. اور اب یہ وہ درخت لگا رہے ہیں اسرائیل میں جگہ جگہ، نہیں بچ سکیں گے. ضربت علیہم الذلہ، مسلط کی گئی ہے ان کے اوپر محتاجی جہاں پر یہ پائے جائیں گے. ہاں، آپ جب یہ آیت پڑھتے ہیں تو ذہن میں ایک بات تو آتی ہوگی کہ قرآن کہتا ہے ان پر محتاجی اور ذلت مسلط کر دی گئی ہے، جبکہ ہم کیا دیکھتے ہیں کہ وہ تو دنیا میں بڑے امیر ہیں اور ایلیٹ ہیں، عیش و عشرت میں ہیں، فلورش ہیں. تو یہ کیسے ذلیل ہیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ دو ہی طریقے ہیں ان کے دنیا میں زندہ رہنے کے. ایک تو ہے بحبل من اللہ اور دوسرا ہے بحبل من الناس. بحبل من اللہ وحبل من الناس کیا مطلب؟ مسلط کر دی گئی ان کے اوپر ذلت اور محتاجی جہاں پر بھی یہ پائے جائیں گے. ہاں، مگر اللہ کے واسطے سے، اللہ کی رسی سے، اللہ کے واسطے سے کہ اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے، وقتی طور پر کچھ عرصے کے لیے ان کو اللہ کی طرف سے رسی ڈھیلی کر دی جائے. بحبل من اللہ یا بحبل من الناس، کچھ لوگوں کے سہارے، انسانوں سے کچھ ذریعہ نکل آئے. توجہ ہے آپ کی؟ آج جو نظر آ رہے ہیں آپ کو کفار یا ہمیں نظر آتے ہیں کہ بظاہر یہ کامیاب جا رہے ہیں، توجہ کریں ذرا، کامیاب جا رہے ہیں، ترقی ہے اور ان کے کامیابی اور پاور ان کے پاس ہے، تو یہ اپنی سوچ سے، توجہ کرنا، اپنی سوچ اور سمجھداری سے یہ لوگ کامیاب نہیں ہیں. یہ مسلمان گدھے حکمرانوں کی حماقت کی وجہ سے یہ کافر کامیاب ہیں. نہیں سمجھ آ رہی آپ کو میری بات؟ یہ جو آج کافروں کا کچھ تھوڑی ترقی نظر آتی ہے یا ان کے ملکوں کی کوئی آپ کو نظر آتی ہے کہ وہ بڑے امیر ملک ہیں یا بڑی ترقی ہے ان کے پاس، یا یہ وہ دنیا میں غالب وہ ہیں، وہ اپنی سوچ سے اور اپنی ترقی سے کامیاب اور غالب نہیں ہیں. یہ تو ان مسلمان کہلانے والے ان حکمران نااہل حکمرانوں کی نااہلی ہے کہ جنہوں نے ان کو کیا بنایا ہوا ہے، بڑا بنایا ہوا ہے، اور بھاگ بھاگ کے ادھر جاتے ہیں اور اس کو خدا سمجھتے ہیں، زمین کا اپنا سارا سرمایہ ادھر بھیج رہے ہیں. اب پوری دنیا سے مسلمان حج کے لیے اربوں خربوں ریال ڈالر جمع کروا رہے ہیں کہ نہیں؟ اور ادھر ان کے باپ نے کہا ہے کہ مجھے 5,000 ملین ڈالر چاہیے، چلو جی سعودی عرب سے پوری دنیا کے مسلمانوں کا حج کا پیسہ چند دنوں میں جو مسلمانوں نے بیت اللہ شریف دیکھنے کے لیے حکومت سعودیہ کو دے رکھا ہے، لوگوں کے ٹکٹیں وغیرہ پیسہ ہو چکا ہے جنہوں نے جانا تھا، وہ اب کدھر جا رہا ہے؟ وہ اب بیت الابیض میں جا رہا ہے، وائٹ ہاؤس میں. کچھ سمجھ آ رہی؟ تو یہ اپنی سوچ سے کامیاب نہیں ہے، یہ ہے حبل من الناس. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، مزید بھی اس کی تشریح ہو سکتی ہے، وقت کم ہے. ضربت علیہم الذلہ، ان پر محتاجی، اور محتاجی ہے نا پوری دنیا سے خون چوسنا، سود دے کر، یہ اس کو امیری کہتے ہیں. کیوں بھائی؟ یہ فقیری ہے، قرضے دے کر اور پھر اس کے اوپر سود وصول کرنا غریب ملکوں سے، اس کو عزت کیا کہا جاتا ہے؟ یہ کمینگی ہے، کمینگی جو قرآن مجید نے بالکل سچ کہا ہے. کسی کے ذہن میں شک نہ ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے، بالکل سچ سچ سچ. ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ان کے اوپر محتاجی اور کمینگی مسلط کی گئی ہے جہاں پر بھی یہ ہوں گے. ہاں الا بحبل من اللہ، اللہ کی طرف سے کوئی سبب پیدا ہو جائے کہ کچھ بچی کھچی اپنی کتاب کی باتیں مانے تو اللہ ان کو کچھ عرصے کے لیے، یہ حبل من اللہ کی تفسیر میں علماء نے یہ لکھا ہے کہ تورات کی بچی کھچی کچھ رسمیں مان کر کچھ وقت زندگی گزار لیں، یا وحبل من الناس، کچھ ملکوں کی حمایت انہیں حاصل ہو جائے، کچھ نااہل ناواقف اور جاہل قسم کے لوگ انہیں حکمران مل جائیں تو ان کے سہارے یہ جی لیں، ورنہ اور یہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ. وباؤ بغضب من اللہ، اور لوٹے ہیں یہ اللہ کے غضب کے ساتھ، اور مسلط کر دی گئی ہے ضربت ان کے اوپر المسکنہ، کمینگی، محتاجگی،
یہ اس وجہ سے، یہ آیت پہلے پڑھی ہوئی ہے، یہ اس وجہ سے کہ انکار کرتے ہیں اللہ کی آیات کا اور قتل کرتے ہیں انبیاء کو ناحق۔ یہ اس وجہ سے کہ بما عصوا، پہلے پارے میں اس کی تفصیل ہو گئی کہ ہر چھوٹا گناہ بڑے گناہ کا داعی ذریعہ بنتا ہے۔ یہ اس وجہ سے کہ یہ نافرمان ہیں اور حد سے بڑھتے ہیں۔ لیسوا سواء، آخر میں اللہ نے تعریف بھی کر دی کہ سارے ایک جیسے نہیں، جو برے ہیں وہی برے ہیں، سارے ایک جیسے نہیں۔ کچھ اہل کتاب، من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے ایک جماعت ایسی بھی ہے، امتن، ایک جماعت ایسی بھی ہے جو اللہ کی حدود پر قائم ہے، قائمتن، یا پھر کھڑے رہتے ہیں، اللہ کی آیات تلاوت کرتے رہتے ہیں رات کی گھڑیوں میں۔ آنا اللیل کا مطلب رات کی گھڑیوں میں، اور وہ صرف اللہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ وہم یسجدون، اور اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت کے دن پر امر بالمعروف کرتے ہیں، نہی عن المنکر کرتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں سرگرم رہتے ہیں۔ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ، یسارعون کا کیا مطلب ہے بھائی؟ نیکی کے کاموں میں خوب سرگرم رہتے ہیں، انہیں فکر رہتی ہے، اور نیکی کے کاموں کی پلاننگ کرتے رہتے ہیں، اور نیکی کو پھیلانے کے لیے وہ ہر وقت حرکت میں رہتے ہیں۔ یسارعون فی الخیرات، کمر بستہ رہتے ہیں، یہی لوگ ہیں جو کہ کامیاب ہونے والے ہیں۔ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِينَ، آگے چوتھا قانون ہے کہ جماعت پہ دین کی ترقی کے لیے مال خرچ کرو، یہ تو ویسے ہی رہ جائے گا، اور جو کوئی بھی نیکی کا کام کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ وما یفعلوا من خیر، جو بھی نیکی کا کام کریں گے، فلن یکفروا، اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی۔ یہاں انفاق کا ذکر ہے کہ اللہ کے راستے میں جو مال خرچ کیا اس کا ریٹرن ملے گا۔ واللہ علیم بالمتقین، اور اللہ تقوی والوں کو خوب جانتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ ترغیب دے رہے ہیں کہ دیکھیں یہ جو مال ہے نا، یہ اللہ کے عذاب سے، اگر ابھی کیا حکم دیا کہ مال کو خرچ کرو، مال کو خرچ کرو، اب آگے اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر خرچ نہ کیا، سنبھال کے رکھا، کنجوسی کی، تو یہ اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ ان الذین کفروا، اور ساتھ ہی یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرو۔ کس میں خرچ کرو؟ نیکی کے کاموں میں۔ اگر برائی کے کاموں میں مال خرچ کیا، جس طرح کافر کرتے ہیں، جس طرح کافر بھی مال خرچ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ برائی کے کاموں میں، برائی پھیلانے کے لیے، بے حیائی پھیلانے کے لیے، ان کے عالمی ایجنڈے ہیں دنیا بھر میں، اور اس کے لیے وہ کبھی کسی چھوٹے لیول پہ کام نہیں کرتے، وہ پورے ملک کو کہیں گے اس دفعہ آپ کی جو نصاب کی بکس ہیں وہ ہم دیں گے، فلاں فاؤنڈیشن دے گی، فری دیں گے، اور فلاں کام ہم کریں گے۔ بس اندر انہوں نے زہر گھولا ہوا ہوتا ہے، جس کا پتہ بعد میں چلتا ہے مسلمانوں کو کہ ہمارے ساتھ یہ ہو گیا۔ اسی طرح وہ رفاہی اداروں کے نام پہ، ہسپتالوں کے نام پہ، اور اس صورت میں خاص طور پہ عیسائیوں کا ذکر ہے نا، یہ کام زیادہ تر مسلمانوں کے ساتھ کون کر رہا ہے؟ عیسائی نصارہ کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کا ذکر کر رہے ہیں۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے ہرگز کام نہیں آئیں گے، لن تغنیہ، ہرگز کام نہیں آئیں گے ان کے مال اور نہ ہی ان کے اولادیں اللہ کے عذاب سے ذرا بھی۔ ان کے مال اولادیں وہ اللہ کے عذاب سے انہیں بچا نہیں سکیں گی، یہ جہنمی ہے، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ مثل ما ينفقون، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں، مثال اس کی جو وہ خرچ کرتے ہیں اس دنیا کی زندگی میں، اس کی مثال ہوا کی طرح ہے، کمثل ریح، کس کی طرح ہے؟ ہوا کی۔ اور ہوا وہ کہ اس میں سخت ٹھنڈ ہو، سرن کا مطلب کیا ہے بھائی؟ سخت ٹھنڈ ہو، اور وہ ہوا کسی قوم کی کھیتی پہ جا کے پڑے، اصابت حرث قوم، اصابت وہ ہوا جا پہنچے، حرث قوم کسی قوم کی کھیتی پر، قوم بھی کون سی؟ ظالموں، جنہوں نے ظلم کیا ہے، انفسہم اپنی جانوں پر، فَأَهْلَكَتْهُ، اور وہ ہوا اس کھیتی کو بالکل برباد کر دے، ہلاک کر دے۔ اسی طرح مشرک کی فصل تباہ ہے، مشرک کی نیکیاں، اس کا انفاق، اس کا حج، اس کے عمرے، اس کی نیکی کے کاموں میں خیرات، اس کے صدقے وغیرہ، سب کچھ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کی مثال یہ ہے، جیسے ایک فصل لگی ہوئی ہو، تیار فصل ہو، اور ٹھنڈی اور جس کو کورے والی ہوا کہتے ہیں، سخت ککر جس کو بولتے ہیں، وہ جا کر اس کھیت کے اوپر پڑا اور اس سارے کھیت کو سیاہ کر دیا اور توڑ دیا۔
جیسے کہتے ہیں نا کہ پالا پڑ گیا ہے کھیتی کو، ہاں جی، سب کچھ کالی سیاہ ہو جاتی ہے فصل، تو ایسے ہی ان لوگوں کا سارا خرچ جو ایمان کے بغیر تھا وہ سب برباد ہو گیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ پانچواں قانون حفاظت جماعت کا، اے ایمان والو نہ بناؤ تم بطانتاً دلی دوست، یہ پانچواں قانون ہے اور یہ پوری جماعت کی حفاظت کے لیے ہے۔ اے ایمان والو لا تتخذوا، نہ بناؤ تم بطانہ دلی دوست، بطانہ سمجھ آ گیا آپ کو؟ دلی دوست۔ کافروں کے ساتھ تعلقات کی 4 قسمیں وہ پچھلے صورت میں آپ پڑھ رہے ہیں، سمجھ آئی؟ اسی صورت میں بلکہ پڑھی ہے، سورۃ آل عمران میں، وہ موالات، مواسات، مدارات اور معاملات، یاد ہیں؟ ہر ایک کی تفصیل حکم ہو چکا ہے۔ اے ایمان والو نہ بناؤ تم دلی دوست، موالات کا حکم ہے، من دونکم اپنے سوا، من دونکم من غیرکم اپنے سوا۔ یہ جو حکم ہے یہ بڑا ضروری حکم تھا، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس حکم کی اہمیت کے لیے آگے 10 پوائنٹ ذکر کیے ہیں۔ کتنے؟ 10 وجہ ہیں۔ دیکھو یہ لوگ دوست بنانے کے قابل ہیں، 1 2 3 4 نمبر آپ کے قرآن مجید پہ لگے ہیں۔ اے ایمان والو نہ بناؤ تم دلی دوست اپنے سوا کسی اور کو، پہلی وجہ۔ اسی طرح دوسری تیسری آگے گنتے چلے جاؤ۔ لا یعلونکم خبالا، نہیں کمی کرتے وہ تمہارے بارے میں نقصان پہنچانے میں۔ لا یعلونکم کا کیا مطلب ہے؟ لا یعلونکم، منیب آپ بھی بولیں، آپ کو نیند آ جاتی ہے۔ نہیں کمی کرتے وہ تمہارے بارے میں خبالا، نقصان پہنچانے میں، 1 نمبر 2، اور وہ چاہتے ہیں کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، ودو وہ چاہتے ہیں، ما انتم کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ، وہ کام جو تمہیں مشقت میں ڈالے۔ میں کوشش کر رہا ہوں زیادہ بامحاورہ ترجمہ کروں۔ قد بدت البغضاء، تحقیق ظاہر ہوتا ہے بغض اور اسلام دشمنی، من افواہہم ان کے منہ سے، ان کے منہوں سے اسلام کا بغض نکلتا رہتا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو کچھ ان کے سینوں میں ہے وہ تو بہت بڑا ہے۔ یہ چوتھی وجہ ہے۔ قد بینا لکم الآیات، تحقیق ہم بیان کرتے ہیں تمہارے لیے اپنی آیات کو اگر تم سمجھو۔ کھول کھول کر اللہ فرماتے ہیں ہم پتے کی باتیں بتا رہے ہیں، اندر کی باتیں بتا رہے ہیں کہ تمہاری دشمنی کبھی کبھی ان کے لبوں پہ آ جاتی ہے، لیکن جو دل میں بغض رکھتے ہیں نا تمہارا، اس کا بھی تمہیں پتہ نہیں ہے، ہم تمہیں بتا رہے ہیں کھول کھول کر۔ قد بینا لکم الآیات ان کنتم تعقلون، کس طرح قرآن مجید انسان سے مخاطب۔ آگے دیکھیں اللہ فرماتے ہیں ہا انتم ہاؤلائی تحبونہم، سبحان اللہ کیسا سچا کلام۔ خبردار مسلمانوں، ہا آیا ہو نا شروع میں، خبردار مسلمانوں تم ان سے بڑی محبت کرتے ہو، ولا یحبونکم وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ مسلمان آج ہمارے مسلمان کو دیکھیں، وہ جناب بس لگا ہوا ہے کہ میرا کسی طریقے سے ویزا لگ جائے، دعا بھی کرواتا ہے استاد جی سے، ہیں جی کہ استاد جی دعا کریں بس ویزا لگ جائے۔ پتہ نہیں کتنوں کی دعائیں میرے پاس ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی، سمجھا کہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ تمہیں یہاں وافر رزق حلال دے، ٹھیک ہے، ہاں جی، اور پردیس کی مشقت سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے۔ جو بھائی گئے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کے ایمان مال جان کی پیچھے گھر بار کی حفاظت کرے۔ بہت زیادہ طبقہ باہر چلا گیا تو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت وہاں کرے، اور وہاں دین کے پھیلانے کا اللہ انہیں ذریعہ بنائے۔ بھائی ٹھیک ہے چلے گئے، اللہ انہیں وہاں رزق حلال دے، اور وہ اپنے علاقوں میں اور وہاں کے مسلمان ماشاءاللہ جو اب تو فرق رہا ہی نہیں ہے، یورپ میں منڈی بہاؤدین ہے اور منڈی میں یورو ہے، اب تو یہ حساب ہو گیا ہے نا، یعنی فاصلے سمٹ گئے۔ ڈائریکٹ فلائٹ چلی ہے 7 گھنٹے میں، فرانس سے ادھر آیا لڑکا کل پرسوں، دوست ہے اپنا، ڈائریکٹ نہیں انہوں نے پی آئی اے نے چلائی ہے، تو فاصلے سمٹ گئے ہیں، اب وہ پہلے والی بات نہیں رہی۔ جہاں رہیں ایمان کی حفاظت ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایمان کی حفاظت ہو، تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ بتلا رہے ہیں کہ تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ کافر کرتے ہیں محبت، آپ جتنی اچھی انگلش بولیں وہ آپ سے محبت کریں گے۔
آپ پینٹ کی وہ کیا ہوتی ہے بیلٹ، ہاں آپ جتنی زیادہ بھی کس لیں وہ پھر بھی کہیں گے یہ پینڈو ہے، بیک ورڈ ہے، ایسا ہی ہے کہ نہیں؟ یا وہ اپنے ساتھ بٹھائیں گے وہ یہی کہیں گے یہ ہماری نقل کر رہے ہیں۔ جتنی مرضی آپ پینٹ کو نہ کس لیں اور پیٹ کو بھی پیچھے ایسے دبا کے رکھیں، آپ کو وہ نہیں مانیں گے، پھر بھی کہیں گے یہ نقلی انگریز ہے، اصلی نہیں۔ توجہ ہے آپ کی؟ تو وہ کبھی بھی آپ کو اپنا نہیں بنائیں گے، اور تم ان سے اب بڑا وہ کرتے ہو، ہاں تم ہؤلاء تحبونہم، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ نہیں محبت کرتے تم سے، تم ساری کتابوں کو مانتے ہو، وہ تمہاری کتاب کو نہیں مانتے۔ ایک بات ذکر کی دوسری چھوڑ دی۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، اور تم ساری کتابوں کو مانتے ہو اور وہ تمہاری کتاب نہیں مانتے، وہ اپنی مرضی کی بات مانتے ہیں۔ آگے بھائی چھٹی برائی ان کی، کل کتنی ہے؟ 10۔ وَإِذَا لَقُوكُمْ، اور جب وہ ملتے ہیں آپ سے تو کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، یہ 7ویں ہے سر۔ اور 8ویں وَإِذَا خَلَوْا، اور جب جدا ہوتے ہیں، جب ملتے ہیں تو اس وقت تو یہ کہتے ہیں آمنا، ہم بھی ایمان والے، ہم بھی بلیورز ہیں، کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے مسلمانوں میں، اور ہم بھی بلیورز ہیں، ہم بھی اللہ کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی رسول اللہ علیہ وسلم کی عزت کرتے ہیں، وہ بھی اللہ کے رسول تھے، ٹھیک ہے، مطلب کہ وہ اپنی ہمدردی جتاتے ہیں۔ لیکن وَإِذَا خَلَوْا، جب جدا ہوتے ہیں، عَزُّوا، کاٹتے ہیں، کاٹ کھاتے ہیں، عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ، تم پر اپنی انگلیاں۔ وَإِذَا خَلَوْا، اور جب وہ جدا ہوتے ہیں تو کاٹ کھاتے ہیں تم پر، الانامل، اپنی انگلیاں، من الغیظ، غصے سے۔ سمجھ آئیے؟ قل فرما دیجئے موتوا بغیظکم، جل مرو اپنے غصے میں، موتوا بغیظکم، جل مرو اپنے غصے میں، کافروں اپنے غصے میں جل مرو۔ یہ بھی ایک بڑی نیکی ہے، توجہ ہے جی۔ تغییظ الکفار، اس نیکی کا مسلمانوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے۔ کافروں کو جلانا اور ان کو دلی طور پر تکلیف دینا، دلی طور پر تکلیف دینا۔ کون سے کافر؟ جو اسلام کے دشمن ہیں، حربی کافر، عام معصوم انوسنٹ قسم کے کفار نہیں، حربی ہا کے ساتھ، حربی جنگجو، عربی کافر نہیں سمجھنا، آئین نال نہیں میں کہہ رہا، حربی جنگجو کفار، ان کو جلانا اور ان کو تکلیف دینا دلی طور پر، یہ بھی ایک مستقل نیکی ہے۔ قرآن مجید نے اس نیکی کا ذکر سورہ توبہ میں کیا ہے، وَلَا يَتَعُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارِ۔ یہ 1 منٹ کے لیے دیکھ لیں، سبق ہوگا تو اتنا جتنا اللہ چاہیں گے، لیکن یہ دیکھ لیں ذرا، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں، لکھا ہوا ہے 11واں پارہ سورہ توبہ، ایک 120 نمبر آیت جی، 11واں پارہ، دوسرا صفحہ ہے اس کا، تیسرا چوتھا صفحہ ہے، سچ مل گیا بھائی۔ 186 صفحہ کی آخری 2 سطریں، مجاہدین کا بیان۔ وَلَا يَطَعُونَ مَوْطِئًا، اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی قدم، یعنی اٹھاتے ہیں اور نہیں اٹھاتے وہ کوئی قدم جو دشمن کو غصہ میں ڈالے، یغیظ الکفار، نظر آیا جی۔ وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور جب بھی وہ حاصل کرتے ہیں دشمن سے کوئی بھی چیز حاصل کرنا، کامیابی جس سے دشمن کو تکلیف ہو، مگر ہر عمل کے بدلے میں ان کے لیے نیکی لکھی جاتی ہے۔ واپس آئیں، بتانا صرف یہ تغییظ الکفار، تغییظ العدو، یہ بھی ایک نیکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر میں، توجہ، ابو جہل کا جو اونٹ تھا اسے غنیمت بنایا جی۔ ابو جہل قتل ہوا تھا نا جی، اور بڑا خاص اونٹ تھا، اس کا خاص اونٹ تھا،
اور پھر اس اونٹ کی بڑی آؤ بھگت ہوتی تھی ابو جہل مطلب کہ، اور ابو جہل خاص خاص موقعوں پہ اس اونٹ کو لے کے نکلتا تھا، اور اس کا یہ عقیدہ تھا ابو جہل کا کہ میں اس اونٹ پہ بیٹھ کے جب بھی نکلا ہوں میں کامیاب لوٹا ہوں۔ ابو جہل کا نظریہ کیا تھا منیب بھائی؟ جب نکلا ہوں آدھی بات سنیے اور آدھی کوئی نہیں یاد آپ کو۔ اس اونٹ پہ بیٹھ کے میں جب بھی نکلا ہوں میں کامیاب آیا ہوں۔ تو یہی فعال اس نے لیا تھا کہ بدر کے وقت آتے وقت کہ میں بدر میں بھی اسی اونٹ پہ جاؤں گا، کامیاب ہوں گا۔ لیکن وہاں آگے انتظار ہو رہا تھا، فرشتے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ بدر میں وہ مارا گیا، ابو جہل مردار ہوا، اور اس کا اونٹ بھی باقی چیزوں کے ساتھ کیا بنا لیا گیا؟ غنیمت۔ اور بھی غنیمتیں مسلمانوں کو ملی۔ وہ اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کو کسی خاص جگہ پہ نبی علیہ السلام اس پر سواری کے لیے نہیں گئے، سنبھال کے رکھا، 4 سال سنبھال کے رکھا۔ کتنے سال؟ 4 سال۔ اونٹ کے اوپر خرچہ ہوتا رہا، کھانا پینا اس کا، بس ٹھیک ہے۔ 4 سال تک نبی علیہ السلام نے اس کو سنبھال کے رکھا، اور پھر 6 سال جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 6 سال جب آپ صلح حدیبیہ جس سال ہوا، جی آپ تشریف لائے تھے نا عمرہ کے لیے، کس سال آئے تھے؟ چھٹے سال۔ 6 سال عمرہ ہو سکا تھا؟ نہیں ہو سکا تھا۔ انہوں نے ویزا ہی نہیں دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہیں سمجھ آئی؟ اندر داخل ہونے ہی نہیں دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ کے دروازے حدود پر بٹھا کے رکھا، کئی دن انٹری دی، بولو نہیں آنے دیا۔ آخر نبی علیہ السلام کو، صحابہ کو جو کچھ وہ ساتھ لائے تھے اپنے، اچھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس دن اس اونٹ پر بیٹھ کے آئے تھے، سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ جی مقصد کیا تھا؟ یہی بات، تغییظ العدو، دشمن کو جلانے کے لیے اسی اونٹ پر بیٹھ کے آئے، اور پھر اسی اونٹ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کافروں کے سامنے وہاں پر ذبح کیا۔ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ اسی اونٹ کو صحابہ جو نظر کی منت کی قربانیاں اپنے ساتھ لائے تھے، عمرے میں ویسے قربانی نہیں ہوتی، وہ نظر منت کی قربانیاں تھیں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اونٹ کو اس جگہ پر کیا کیا؟ ذبح کیا، دشمن کو جلانے کے لیے۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ہاں جی، اللہ اکبر۔ تو یہ بھی ایک دین کا ایک حصہ ہے۔ موتوا بغیظکم، آج ہمارے مسلمان کہلانے والے وہ ان کو خوش کرتے رہتے ہیں۔ اللہ نے حکم کس کا دیا ہے؟ انہیں جلانے کا۔ موتوا بغیظکم ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ تعالی جاننے والے ہیں سینے کے رازوں کو، سینوں کے رازوں تک کو جانتے ہیں۔ ان تمسسکم حسنۃ، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو وہ انہیں ناگوار گزرتی ہے، یہ 9ویں وجہ ہے۔ ان سے دوستیاں لگاتے ہو، اگر تمہیں کوئی بھلائی پہنچے، ان تمسسکم، اگر پہنچے تمہیں حسنہ کوئی بھلائی، اسلام کو قوت ملے، تسوہم، انہیں ناگوار گزرتی ہے، وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ، اور اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچے تو یفرحوا بها، اس پر وہ خوش ہوتے ہیں، وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو ان کی سازشیں تمہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ وہ کر رہے ہیں اس کا احاطہ کرنے والے ہیں۔ لیں جی، 5 قوانین یہاں مکمل ہو گئے، دیر لگ گئی ہے ان 5 قوانین پہ۔ 5 قوانین یہاں مکمل ہوئے۔ کوئی بھی جماعت جو کامیابی چاہتی ہے، اللہ آپ سے کام لیں گے، آپ میں سے کسی سے دین کا کام لیں گے، اپنے کام کو ان 5 اصولوں کے مطابق اگر آپ بنائیں گے، اپنی ٹیم بنائیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اللہ تعالیٰ ترقی دیں گے۔ سب اراکین کا عقیدہ ایک ہو، منشور کتاب اللہ ہو، اپنے سارے معاملات جو ہیں وہ قرآن کی روشنی میں آپ حل کریں۔ ہر بندہ ٹیم کا، جماعت کا کارکن جو ہے وہ محنت کرے، اپنے اپنے انداز سے محنت کرے، لیکن وہ محنت شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے ہو، اور جماعت کے اوپر مال خرچ کریں دین کی ترقی کے لیے، اپنے جامعہ، مدرسہ، جہاں جس طریقے سے جس علاقے میں آپ کام کر رہے ہیں وہاں اپنے آپ کو مالی طور پہ مضبوط کریں، ورنہ اگر کسی سے قرضہ مانگنا پڑا تو پھر اس کے حکم بھی ماننے پڑیں گے۔ ایسے تو نہیں ہوتا
جس سے بھیک مانگی جاتی ہے نا تو پھر اس کی باتیں بھی سننی پڑتی ہیں، ٹھیک ہے نا، جس کا کھاؤ گے اسی کا گاؤ گے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں اپنے آپ کو سٹیبل کرو اور مالی طور پہ مضبوط کرو، 4 اور 5واں غیر رازدار دوست نہ بناؤ، ٹھیک ہے، تب جماعت محفوظ رہے گی۔ اب شروع ہو گئی ہیں جنگوں کے واقعات، بدر اور احد کے۔ احد کا تھوڑا سا تذکرہ ہے پہلے، اور پھر 1-2 آیتوں میں بدر کا ذکر ہے، 2-3 آیتوں میں، اور پھر احد کا ہی ذکر ہے، احد کا ہی ذکر ہے اور احد کا ہی ذکر ہے۔ ان دونوں واقعات کی مناسبت میں نے پہلے بتا دی ہے۔ اے مسلمانوں، جب تم ان 5 قوانین پہ پوری طرح عمل پیرا تھے، باوجود تھوڑے ہونے کے، بدر میں کیا ملی؟ فتح ملی، کوئی منافق ساتھ نہیں آیا تھا، لیکن جب احد میں اگلے سال احد میں 5ویں اصول میں تم سے سستی ہو گئی، منافقین بھی ساتھ چل پڑے، تو تعداد زیادہ ہونے کے باوجود تکلیف اٹھانی پڑی اور ایک شکست کی ابتدائی مرحلے میں صورت بن گئی۔ تو اس لیے ان اصولوں پر پوری طرح عمل پیرا رہو۔ چلیں جی، پہلے ہے واقعہ احد۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، اور جب صبح کے وقت نکلے آپ، ویسے غدوتا صبح کے نکلنے کو کہتے ہیں، غدا کس کو بولتے ہیں؟ صبح کو، صبح کے وقت کوئی کام کرنا، صبح کے وقت نکلنا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نکلے تھے احد کے لیے ظہر کے بعد، کس کے بعد؟ تو اس لیے یہاں غدا صبح کے معنی سے خالی ہوگا، مطلب صرف نکلنا ہوگا، مطلق خروج۔ اور جب آپ نکلے، ظہر کی نماز نبی علیہ السلام نے پڑھائی، ایک صحابی کا بیٹا فوت ہوا تھا، اس کا جنازہ نبی علیہ السلام نے پڑھایا، اور پھر اس کے بعد حضور گھر میں تشریف لے گئے اور ہتھیار سجا کے زرہ پہن کے نبی علیہ السلام باہر نکلے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، 13 شوال سن 3 ہجری، اس کی تاریخ کیا ہے بھائی؟ 13 شوال، رمضان سے جو اگلا مہینہ شوال 13 اور ہجری 3۔ پہلے احد کا بیان ہے، پھر بدر کا۔ ہوئی کیا تھی؟ پہلے بدر، بعد میں احد، لیکن یہاں ترتیب دوسری ہے۔ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور جب نکلے آپ اپنے گھر والوں سے، گھر سے نکلے تھے نبی علیہ السلام، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، بٹھاتے تھے ایمان والوں کو۔ تُبَوِّئُ کا مطلب توجہ ہے، بٹھاتے تھے ایمان والوں کو مقاعد، مورچوں پر، للقتال، لڑائی کے لیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک بہترین سپاہ سالار بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر صفت میں کمال عطا فرمایا تھا، ہر صفت میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جنگیں ہیں، جو آپ نے 27 جنگوں میں آپ نے خود شرکت کی ہے، 27 جنگوں میں خود بنفس نفیس ہتھیار لے کے نبی علیہ السلام شریک ہوئے ہیں، ان کافروں کے اور ان سانپوں بچھوؤں کے خاتمے کے لیے، ان دہشت گردوں کے خاتمے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود نکلے ہیں۔ کتنی جنگوں میں؟ 27 جنگوں میں، اور باقی ٹوٹل چھوٹی بڑی جنگیں، جھڑپیں، مار کے، وہ نبی علیہ السلام کی زندگی میں 87 ہوئے ہیں۔ کتنے؟ اندازہ لگائیں آپ، یعنی 60 کے قریب جنگیں آپ نے مدینہ میں رہ کر قافلے روانہ کیے ہیں۔ کتنے؟ 60، اور 27 میں آپ نے بنفس نفیس شرکت کی ہے۔ یہ 87 جنگیں اور لڑائیاں اور جھڑپیں، چھوٹی بڑی، یہ صرف 10 سال کے عرصے میں ہوئی ہیں۔ اللہ اکبر، صرف مدینہ کے 10 سال میں آپ اندازہ لگائیں کتنا سخت وقت گزارا ہے نبی علیہ السلام نے، اور کتنی سخت محنت کی ہے۔ یہاں پہ ایک ایک لڑائی ملک کی کمر توڑ دیتی ہے، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ لیکن کیا صبر تھا اور کیا برداشت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ کی جماعت صحابہ کرام کی۔ صرف 10 سال کے عرصے میں 87 جنگیں، 27 میں خود شرکت، اور ان جنگوں میں بڑی بڑی جنگیں بھی ہیں، بدر ہے، احد ہے، حنین ہے، تبوک ہے، خندق ہے، احزاب ہے، اور بھی بڑی بڑی جنگیں ہیں، اور اس کے علاوہ چھوٹی بڑی ساری جنگیں میں نے آپ کو بتائی۔ تو اس غزوہ احد کے بارے میں یہ تھا کہ اس پہ کافروں نے حملہ کیا تھا، کافروں نے مدینہ منورہ پہ چڑھائی کی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔
بعض بڑے صحابہ کرام کی رائے یہ تھی کہ ہم مدینہ کے اندر ہی رہتے ہیں، گلیوں میں جنگ کریں گے. نہیں سمجھ آئی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنا گمان اور آپ کی تجویز یہی تھی کہ یہاں رہ کر لڑائی کرنا زیادہ مناسب ہے. گوریلا جنگ ہوگی اور ہم ہی جیتیں گے، ظاہر بات ہے، اپنے گلی کوچوں میں لڑائی ہوگی تو ہم جیتیں گے، لشکر اس طرح حملہ نہیں کر سکے گا، ہم انہیں گھیر کر ماریں گے. لیکن جو نوجوان جو شیلے صحابہ کرام تھے نا، جو پچھلے سال بدر میں نہیں جا سکے تھے، بدر تو اچانک ہوئی، نبی علیہ السلام کے پاس مسجد میں جتنے لوگ جمع تھے آپ نے کہا چلو بھائی چلو جلدی کرو جانا ہے. بس وہ لوگ جو جمع تھے اور کچھ گھروں سے نکلتے 313 کی جماعت تھی، وہ تو اچانک ہوئی تھی. کئی بڑے بڑے لوگ صحابہ کو پتہ ہی نہیں چلا تھا بدر ہو گئی. ہتھیار بھی اس میں کم ہی تھے، لڑائی کی اس میں نیت بھی اتنی نہیں تھی، وہ تو ایک قافلے کے پیچھے گئے تھے. جی، قافلہ بھی عام تجارتی قافلہ نہیں تھا، یہ کافروں کا پراپوگنڈا ہے، آج تک کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پہ کہ جی ایک پرامن جو تاجروں کا قافلہ تھا اس پر حملہ کیا لوٹ مار کے لیے، معاذ اللہ. نہ، وہ پرامن قافلہ نہیں تھا، وہ تو سارا جنگ بدر کی سمجھو کہ فینانس کے لیے تھا. یہ اس جنگ بدر کی معاشی اس کو مضبوط کرنے کے لیے تھا، ایک اگلی لڑائی کی تیاری کے طور پہ وہ قافلہ تھا. بہرحال یہ باتیں لمبی ہیں. تو وہ صحابہ جو پچھلے سال نہیں جا سکے تھے، انہوں نے بڑا ہی نبی علیہ السلام کو مجبور کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، میدان میں جنگ کرنی، گلیوں میں کیا جنگ ہوگی. آخر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان نوجوان صحابہ کرام کی بات کو مان لیا. اچھا، نوجوان تو سچے دل سے صحابہ کہتے تھے باہر لڑیں گے. یہ جو منافق پارٹی تھی نا ڈھیر ساری مدینے میں، یہ بھی یہی شور ڈالتے تھے کہ نہیں جی نہیں، بڑے صحابہ صحیح کہہ رہے ہیں، اندر رہ کے لڑائی کریں گے. ان کا اپنا پروگرام تھا کہ ہم گھروں سے نکلیں گے ہی نہیں، بلکہ اپنے دوستوں کو چائے شائے دیں گے، ان کو کیک کھلائیں گے. تھکے ہوئے آئیں گے بیچارے مکے سے. نہیں سمجھ آئی؟ مکے کے جو کافر آئیں گے ان کو چائے پانی بھی تو دینا ہے نا. یہ اپنی سازش میں تھے، لیکن کہتے یہی تھے جی جنگ مدینے میں ہو، مدینے میں. بہرحال جی نبی علیہ السلام گھر میں گئے، ہتھیار پہن کے باہر نکلے. اتنی دیر میں وہ جو نوجوان صحابہ تھے نا، انہیں محسوس ہوا کہ ہم نے اچھا نہیں کیا. نبی علیہ السلام نے جو بار بار یہ ظاہر فرمایا تھا کہ جنگ یہاں مناسب ہے تو یہی مناسب ہے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جیسے آپ چاہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بس اب میں نے ہتھیار پہن لیے، اور اللہ کا نبی اس وقت تک ہتھیار نہیں اتارتا جب تک کوئی فیصلہ نہ ہو جائے. باہر لڑائی ہوگی. نکلے، اس کا ذکر ہے، مورچوں پہ جا کے بٹھایا. غزوہ احد کا وہ ٹیلا، وہ سارا جو لوگ اللہ نے جنہیں توفیق دی ہے انہوں نے ماشاءاللہ وہ دیکھا ہوا ہے، ساری بات وہاں ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگوں کے اوپر یہ دنیا کے جو ماہرین جنگ ہیں، جو آرمی اکیڈمیاں ہیں نا، جو دنیا میں بڑے بڑے اکیڈمیاں ہیں، عسکری جو ماہرین ہوتے ہیں، وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جنگی جو مہارتیں ہیں ان کے اوپر وہ تھیسز لکھتے ہیں، PhD کرتے ہیں، اور ان میں بڑا کچھ سمجھتے ہیں. وہ سمجھ آ گئی؟ اس پہ بڑی بڑی کتابیں لکھی ہیں کہ کیسے کیسے موقعوں پہ نبی علیہ السلام نے کیسے کیسے پلان کیا. ٹھیک ہو گیا؟ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ. اور جب آپ صبح کے وقت نکلے اپنے گھر والوں سے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ بٹھاتے تھے ایمان والوں کو، مقاعد مورچوں پر، للقتال لڑائی کے لیے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے جاننے والے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا. جی میں نے عرض کیا یہ ساری چھوٹی بڑی جھڑپوں کا شمار مجموعی طور پہ 87 بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اگر کسی جگہ پہ 6 7 10 تک افراد بھی روانہ کیے ہیں، سریہ ابو حمزہ
سریہ ابو عبیدہ وغیرہ، تو ان کو بھی سب کو شمار کر کے تعداد ٹوٹل 87 بنتی ہے۔ بخاری کی شروحات میں لکھا ہے، باقی اس میں کمی بیشی ہو سکتی ہے کہ کسی سیرت نگار نے کچھ قافلوں کو شامل نہیں کیا ہوگا، کچھ کو کیا ہوگا، تو اس لیے تعداد میں کمی بیشی تھوڑا بہت فرق لگ گیا ہے، بس باقی کوئی بات نہیں۔ اذ ہمت طائفتان، اچھا بھائی ایسا ہوا کہ 1000 تعداد تھی مسلمانوں کی، اچھے خاصے تھے، بدر کے مقابلے میں 3 گنا زیادہ تھے، 2 گنا زیادہ تھے۔ اس 1000 میں 300 تو عبداللہ ابن ابی کی پارٹی تھی، جو منافق انسان تھا۔ عبداللہ ابن ابی کا واقف ہے نا، نام سنا ہے نا اس کا، منافقوں کا سردار تھا، اپنی ہی ایک اس نے بنائی ہوئی تھی جماعت، اور اس کو بڑا بغض اور حسد تھا کہ نبی علیہ السلام کو سرداری کیوں مل گئی، شیروانی تو میں نے سلوائی ہوئی تھی۔ نبی علیہ السلام کے آنے سے پہلے بالکل اس کے دن قریب تھے کہ اس کی سرداری کا اعلان ہو جائے، اوس خزرج سارے اس پہ متفق تھے۔ وہ تو ساری کھٹائی میں پڑ گیا معاملہ اس کا، جب نبی علیہ السلام تشریف لائے اس کو کسی نے پوچھا ہی نہیں، غصے میں آ گیا، اور بس یہ اس کا یہی مشن تھا کہ کس طریقے سے اسلام کو نقصان پہنچائے، تو اور کوئی چارہ نظر نہیں آیا اس کو۔ یہ باتیں پہلے سب کو میں گزر چکی ہیں کہ میں کھلے عام مخالفت کر سکوں، بس ساتھ لگ گئے۔ 300 تو اس کی جماعت تھے، پیچھے رہ گئے کتنے؟ 700۔ 700 میں 2 بڑے قبیلے کافی تعداد میں شریک تھے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ۔ کون سے قبیلے؟ اس آیت میں آگے جو ہے اذ ہمت طائفتان، اس میں بنو حارثہ بنو سلمہ کا ذکر ہے، 2 قبیلے۔ اذ ہمت، جب ارادہ کیا، طائفتان، 2 جماعتوں نے، بنو حارثہ اور بنو سلمہ، جب ارادہ کیا بنو حارثہ اور بنو سلمہ نے، جو تم میں سے ہی تھے، کیا ارادہ کیا؟ ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں۔ ان تفشلا، تھوڑا سا نا، جب یہ 300 بندوں کو لے کر یکدم پلٹ گیا نا، نہیں جی نہیں، ہماری بات نہیں مانی گئی، ہم نے کہا تھا مدینہ میں جنگ کریں گے، ہم جاتے ہیں جی واپس، یہ کوئی لڑائی ہے؟ وہ 3000 آ رہے ہیں، سمجھ آ گئی؟ دشمن کتنے آ رہے ہیں؟ 3000 جی، کافر 3000 لا رہے ہیں، تو اور ان کا بڑا جی پروگرام ہے کہ ہم نے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، مدینہ پورا میں آگ لگانی ہے، تو یہ کوئی لڑائی نہیں ہے، یہاں لڑنا چاہیے تھا، ہم نہیں جاتے۔ یہ 300 بندے لے کے واپس نکل آئے۔ اب ادھر پہلے ہی دشمن 2 گنا زیادہ ہے، 1000 ادھر 3000، اور پھر ادھر اتنا بڑا، یعنی اس کو کہتے ہیں پیٹھ میں خنجر گھونپنا، اتنا بڑا انہوں نے نقصان کیا، 300 بندے لے کر سائڈ پہ بیٹھ گیا، کتنی پریشانی بنائی ہوگی صحابہ کے لشکر کو انہوں نے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس موقع پر یہ 2 قبیلے تھوڑے سے نا ڈگمگا گئے کہ ہم بھی جائیں یا نہ جائیں۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے فوراً ان کے دل پہ ہاتھ رکھ دی، مضبوط کر دی، سمجھ آئی ہے؟ جب ارادہ کیا 2 جماعتوں نے تم میں سے، ان تفشلا، کہ بزدلی دکھائیں، ہمت ہار جائیں، اور اللہ تعالیٰ ان کا مددگار تھا، کہاں ان کو ڈگمگانے دیتا تھا، اور اللہ ہی پر چاہیے بھروسہ کریں ایمان والے۔ سمجھ آئیے بھائی؟ والا لیں بھائی، احد کا واقعہ مکمل، اب بدر کا سنیں۔ بدر کا تفصیلی واقعہ وہ سورۃ الانفال میں آئے گا۔ کس میں آئے گا؟ ہاں جی، بلکہ سورۃ الانفال کو کہتے ہی سورۃ البدر ہے، اس میں سارا بدر کا واقعہ ہے۔ تو یہاں پر اس رکوع میں نا پورے واقعات نہیں بیان کیے، صرف تھوڑا تھوڑا ذکر کیا گیا، کیونکہ واقعات سنانا مقصد نہیں ہے، یہاں مقصد صرف کیا ہے کہ وہ پچھلے 5 اصولوں کی کیا بتائی جائے، اہمیت بتائی جائے۔ سمجھ آئیے بھائی؟ اس لیے یہاں پر واقعات پورے نہیں سنائے گئے، صرف اشارہ کیا گیا کہ ان اصولوں کی اہمیت بتلائی جائے۔ مولانا حسین علی رحمہ اللہ فرماتے ہیں۔ چلیں بھائی، بدر کا واقعہ۔ بدر ہوا ہے رمضان المبارک 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری میں۔ بدر سے پہلے بھی یہ جو 2 سال کا عرصہ ہے، ایک سال اور 9 ماہ بدر سے پہلے جو عرصہ گزرا ہے مدینہ میں، اس میں بھی
4 4 6 6 8 8 10 بندوں کی ٹولیاں اور جماعتیں نبی علیہ السلام نے کافروں پہ ڈرانے دھمکانے کے لیے بھیجی تھیں، صرف ان کو ہوا کا رخ بتلانے کے لیے، کافروں کو جو ان کے قافلے شافلے گزرتے تھے نا جی، ان کو ڈرانے کے لیے وہ بھی چلتا رہتا تھا کام۔ ان کو بھی سیرت کی کتابوں میں سرایا ہی کہا گیا ہے۔ کیا کہا گیا؟ سرایا، جو جنگ نبی علیہ السلام صحابہ کو بھیج دیا کرتے تھے اور خود تشریف نہیں لے جایا کرتے تھے۔ سمجھ آئیے؟ ایک کو کہتے ہیں سریہ عبیدہ بن حارث، سریہ سعد بن وقاص، سریہ ابوا، سریہ حمزہ وغیرہ وغیرہ، چھوٹے چھوٹے ہی ہوتے تھے، چند صحابہ کرام کو بھیج دیا وغیرہ۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور بتا تحقیق اللہ نے مدد فرمائی تمہاری بدر میں بھی جب تم بے سر و سامان تھے۔ اذلہ کا معنی بے سر و سامان ہے۔ اذلہ کا کیا مطلب ہے بھائی؟ بے سر و سامان، بے سر و سامان، کمزور، ذلیل نہیں کرنا معنی۔ اللہ سے ڈرو تاکہ تم شکر گزار بن سکو، اللہ کا خوف دل میں رکھو۔ بدر کا کچھ نہیں، یہ احد کا ہی ذکر ہے، بس بدر کا ایک آیت میں ذکر ہے، بدر کا ایک آیت میں۔